حضرت فاطمہ کو تو وداع کرانے کے لیے حضرت علی گئے بھی نہیں تھے. ان کے ہاتھوں مرغ پلاؤ کھانا بے غیرتی ہے. وہ گئے اپنی زنا لے کر بازار میں آواز لگائی, حضرت عثمان نے خرید لیا. تو یہ جہیز نہیں تھا, یہ خالص ہندوانہ تصور ہے. ادا ہو جائے گا. آپ نے قبول کیا. ایک گاؤں سے جا رہے ہیں, دوسرے گاؤں سے بیٹی لے کر آنی ہے, اور بیٹی کے ساتھ جہیز آنا ہے, اور راستے میں ڈاکو جو ہیں وہ لوٹ سکتے ہیں, تو یہاں سے جتھا لے کے جانا ہوگا. لہذا وہ جتھا بندی کر کے بارات جا رہی ہے. اب وہ جا کر جنج گھر جو بنے ہوئے ہیں وہاں پر ٹھہر رہی, 2 دن 3 دن عیش کر رہے ہیں, چھرے اڑا رہے, لڑکی والوں کے پیسے پر. پھر وہ مال غنیمت سے ڈبے پھلے واپس آ رہے. لہذا وہ جتھا حفاظت کرتا تھا. یہ سارا ہندوانہ تصور, اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو نمبر 1 نکاح مسجد میں. نمبر 2 کوئی دعوت طعام ہی نہیں, کوئی بھی نہیں, نو انٹرٹینمنٹ واٹس ایور لڑکی والوں کی طرف سے. اجتماع جانبین مسجد یہیں سے ڈسپرس. حضرت فاطمہ کو تو وداع کرانے کے لیے حضرت علی گئے بھی نہیں تھے. نکاح کے بعد کچھ خواتین حضرت فاطمہ کو لے کر دوسرے میں چھوڑ آئی تھی جا کر, جو ایک انصاری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا, ورنہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات ولیمہ جو ہے اس کی تاکید ہے. یہی وجہ ہے کہ جب یہ شادی پر مکمل پابندی لگائی گئی تھی, میں نے اشتہار دیا تھا کہ ولیمہ پر پابندی نہیں ہونی چاہیے. لڑکی والے کے ہاں تو آپ سوچئے, جو دلیل میں نے دی اس کی نفی میں نفسیاتی دلیل بہت بڑی ہے. لڑکی والے کے ہاں ویسے تو لفظ شادی خوشی, وہاں بھی شادی یہاں بھی شادی. لڑکی والے کے ہاں خوشی نہیں ہوتی, اس کے گھر سے لخت جگر پورے چشم نکل کر جا رہی ہے. کیسے خوشی ہوگی؟ مائیں رو رہی ہوتی ہیں, انہیں غشی پڑی ہوتی ہے جب بچیاں نکل رہی ہوتی ہیں, بہن بھائی رو رہے ہوتے ہیں, باپوں کی آنکھوں کے اندر بھی آنسو آئے ہوتے ہیں, نمی آئی ہوتی ہے. میں نے بھی 5 بیٹیاں رخصت کی اپنے گھر سے, اور آنکھوں میں نمی آئی. I couldn't withhold my tears. پھر یہ صرف یہ تو ہوتا ہے کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا, آج اتر گیا. اسے آپ انگریزی میں سائی آف ریلیف کہہ سکتے ہیں. بس کوئی خوشی نہیں. اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی جانور اگر قربانی کے لیے 10-15 دن پہلے آپ لے لیں, وہ بکرا کو میڈھا, اور بچے اس کے ساتھ ہل جاتے ہیں, پھر کھلاتے ہیں, لے جاتے ہیں, چلاتے ہیں, تو پھر وہ عید کے دن جب آپ اسے قربان کرتے ہیں تو بچے پچھاڑے کھا رہے ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں. اتنا لاڈ اس جانور سے ہو جاتا ہے. تو یہ نور چشم لخت جگر گھر سے نکل رہی ہے, 18-20 برس رہی ہے, آپ کے گھر میں آ جا رہی ہے. ٹھیک ہے, سائی آف ریلیف ہے, لیکن اندیشہ بھی ہوتا ہے. ذہن میں رکھیے ہمیشہ ہوتا ہے. پتہ نہیں ویل منڈے چڑھے نہ چڑھے, موافقت مزاج کی ہو نہ ہو, نئے ماحول میں جانا ہے, ایڈجسٹمنٹ ہو نہ ہو. اپنی حد تک پورا اطمینان کر لیا ہے, دیکھ لیا ہے, سوچ وچار کر لیا ہے, لیکن کیا کہا جا سکتا. ایک بالکل یوں سمجھیے کہ ایک نیا ماحول ہے, نئی جگہ جا رہی ہے, لہٰذا وہ اندیشہ بھی موجود ہوتا ہے. لہٰذا واقعتاً لڑکی والوں کے ہاں خوشی کا موقع نہیں ہے. ان کے ہاتھوں مرغ پلاؤ کھانا بے غیرتی ہے. ہاں, لڑکے والے کے ہاں خوشی ہے, اس کا گھر آباد ہوا ہے, اور اسے حکم دیا حضور نے, اولنوا ولو بشاۃ, ولیمہ ضرور کرو چاہے تمہارے پاس ایک ہی بکری ہو. وہ ایک ہی بکری در حقیقت ان کے ہاں مفلسی کی سب سے بڑی شکل ہو سکتی تھی, لیکن بھیڑے بکریاں پالنا تو ان کا پیشہ تھا. تو کسی وہ ایک ہی بکری پالنا بہت ہی غریب ہے. فرمایا اسی کو ذبح کرو, کھانا کھلاؤ, اپنے دوستوں کو, اپنے احباب کو سیلیبریٹ کرو. سیلیبریشن تمہارے ہاں ہونی چاہیے, مرد کے ہاں, لڑکے کے ہاں. پھر اس میں بھی اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اندر دیکھیے توازن ہے. فرمایا, یہ مسلم شریف کی روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعی احدکم الى الولیمۃ فلیجب, جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو ضرور جائے. اور ایک اور حدیث ہے ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ, ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے. کیوں؟ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا, بلکہ غریبوں کو تو دھکے دیے جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے لگے ہوتے ہیں ٹینٹ, اور وہاں پر اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے, کھانا ضائع بھی ہو رہا ہوتا ہے, غریب کو تو کسی کو داخل نہیں ہونے دیں گے نا. اور ہے بھی نہیں, وہ مسلی کھلانے کے لیے تو نہیں ہے نا, وہ تو اپنے اعزاء رشتہ دار احباب ان کو اپنی خوشی میں شریک کرنے کے لیے. تو حضور نے فرمایا شر الطعام طعام, لیکن اس کے باوجود من لم یجد الدعوہ فقد عصى الله ورسوله,
جو شخص ولیمے کی دعوت قبول نہیں کرے گا اس نے گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اب آپ سوچئے، اس نبی نے ہمیں اتنی تفصیل سے ہدایت دی دعوت ولیمہ کی، اگر لڑکی والوں کے یہاں کسی دعوت کے اندر کوئی خیر ہوتا ذرہ بھر تو کیا حضور ہمیں اس سے محروم رکھتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو چوتھی بات جو میں نے عرض کی کہ ولیمہ کیا جائے، ہاں البتہ ون ڈش کی پابندی لگائی جا سکتی ہے، بالکل لگائی جا سکتی ہے، اسراف اور تفریط کو روکا جا سکتا ہے۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زائد خرچ کرنا۔ عام اپنے گھر کے کھانے میں بھی ایک سے زیادہ ڈش پکانا، ایک سے زیادہ کھانا حضور کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ۔ ضرورت ہے پیٹ بھرنے کی، ایک سالن روٹی سے بھی ہو جاتا ہے، آپ نے 4 4 5 5 پکا رکھے، یہ اسراف ہے۔ کسی طریقے سے شرط، اگر دعوت کے اندر بھی ون ڈش کی پابندی ہو تو بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ اس میں اب جو کیا گیا ہے کہ میٹھے کی پابندی بالکل یہ صحیح نہیں۔ میٹھا حضور کو بہت مرغوب تھا، پسند تھا، تو اس میں یہ کہ ایک ڈش میٹھے کی، یہ نہیں کہ 3 3 4 4 ڈشیں، دال کا حلوہ بھی ہے، گاجر کا حلوہ بھی ہے، اور فلاں بھی ہے، اور فلاں بھی ہے، اور پھر کھیر بھی ہے۔ لہذا ولیمے کی اجازت ہونی چاہیے، اور ظاہر بات ہے کہ ہر شخص اپنی سطح کے مطابق کرے گا، اور وہ آدمی بھی بلائے گا، جو کم ہی بلا سکتا ہے وہ کم بلائے گا، جو زیادہ بلا سکتا ہے زیادہ بلائے گا، اس کے اوپر بھی کوئی خاص پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے جو میں نے ایک بات کی ہے، اس سے شادی بیاہ کے اخراجات کا ایک حصہ تو بالکل ختم ہو گیا نا، لڑکی والوں کی طرف سے تو زیرو ہو گیا، نہ کوئی سیلیبریشن، نہ کوئی دعوت، نہ کوئی خیمے لگانے کی ضرورت، نہ کچھ اور ریسپشن، کچھ نہیں، ویسے بالکل زیرو۔ لڑکے والے جو ہیں دعوت ولیمہ، اور اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، اعزاء کو، اقارب کو اس حد تک بھی اس کے لیے ممکن ہے۔ اچھا، یہاں تک فرمایا ہو کہ اگر تمہارے کسی بھائی نے نکاح کیا ہو اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ ولیمہ کر سکے، اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور جا کر اس کے ہاں بیٹھ کر کھاؤ، سیلیبریٹ کرو، اس کی خوشی میں شریک کرو۔ یہ کس قدر فطری تعلیمات ہے، غور کیجیے۔ جیسے میں نے بتایا کہ اصل خوشی جو ہے وہ لڑکے والے کے، اس کا گھر آباد ہوا، لڑکی والے کے تو خوشی نہیں ہے، ان کے ہاں سے تو ایک فرد جو ہے وہ نکلا ہے۔ اچھا، اب آئیے 5ویں چیز، جہیز کی جڑ کاٹی جائے۔ اگرچہ میں نے جو عہد لیا تھا، یہ 10 جنوری 1975 کا میرے پاس یہ ایک نقطہ ہے موجود لکھا ہوا، ہمارے ایک ساتھی تنظیم کے ہوتے تھے محمد علی برق، ان کی شادی پر میں نے جو خطبہ دیا تھا، پھر میں نے مسجد خضرا میں لوگوں کو کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھوا دیے تھے کہ اس کی پابندی کرنی ہوگی، انہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے، اس میں نے اس کو شامل نہیں کیا تھا۔ یہ جہیز کا معاملہ جو ہے یہ ذرا ہمارے معاشی نظام کے ساتھ وابستہ ہے، اس میں کوئی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا معاملہ بھی ہے، یہ آسانی سے ختم ہونے والی لعنت نہیں ہے۔ اس وقت ہم نے صرف ایک پابندی لگائی تھی، اس کی نمائش نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ دینا ہے 2 دن پہلے بھیج دیجیے لڑکے والے کے، یا 2 دن بعد میں بھیج دیجیے، نمائش نہ ہو کہ غریبوں کو یہ احساس نہ ہو کہ فلاں کی بیٹی تو یہ کچھ لے کر گئی ہے اور یہ کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے۔ یہ جو احساس محرومی ہے آپ نوٹ کیجئے، میں نے آپ کو بتایا اسراف کہتے ہیں ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور تبذیر کہتے ہیں بلا ضرورت خرچ کرنا، صرف نمود و نمائش کے لیے، اپنی دولت کے مظاہرے کے لیے، اپنی دولت مندی کی دھوس جمانے کے لیے۔ پوری کوٹھی جو ہے قمقمہ بنی ہوئی ہے، ہر جگہ پر ہر درخت کے ہر پتے کے ساتھ بلب لگا ہوا ہے، معلوم ہو جگمگ 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 ہو رہی ہے، بڑے عمدہ لباس سفید براق پہنے ہوئے جو بہرے ہیں وہ کھانے ڈشیں لیے ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ یہ جو کچھ ہے اسراف، اور اس کے بعد تبذیر کے بارے میں تو فرمایا، اسراف کے لیے تو صرف یہ کہا تسرفوا لا تسرفوا، اسراف نہ کرو، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ لیکن تبذیر کے بارے میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ مبذر جو ہیں یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ کیوں؟ کافی عرصے تک میرا ذہن اس پر اڑا رہا، کیوں تشبیہ کی گئی؟ پھر بات کھلی سورہ مائدہ میں جا کر شراب کی حرمت کے ضمن میں الفاظ آئے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ شیطان یہ چاہتا ہے مسلمانوں کہ تمہارے اندر آپس میں بغض اور دشمنی پیدا کر دے شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے۔ شیطان چاہتا ہی ہے، اس شیطان کا حربہ لوگوں کے دلوں کو پھاڑ دے، کلاس کانشسنس پیدا کرتے ہیں، محرومین اور مترفین کے علیحدہ کرتے ہو جائے، اور پھر لڑیں گے ٹکرائیں گے۔
اور یہی کام اس میں ہے، جس گھر میں لڑکی کی شادی پر اس طریقے سے پیسہ جو ہے بہایا جا رہا ہے پانی کی طرح، وہاں کوئی شوفر بھی ہے، ان کا ڈرائیور، کوئی پہرے دار بھی ہے، کوئی خانسامہ بھی ہے، اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، بوڑھی ہو رہی ہے، وہ ہاتھ بھی نہیں کر سکتا، اس کے دل کے جذبات کیا ہوں گے اس وقت؟ کیا یہ اور میں بھائی ہیں آپس میں؟ انما المؤمنون اخوۃ، یہ واز کہنے کی بات ہے، یہ سب ڈھکوسلے ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، یہ ہم بھائی ہیں؟ میری بیٹی بوڑھی ہو رہی ہے، ہاتھ بھی نہیں کر سکتا، اور ان کے ہاں دولت جو ہے وہ پانی کی طرح بہ رہی ہے، یہ دل پھٹ گئے کہ نہیں؟ یہ طبقاتی شعور ابھرا کہ نہیں؟ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، عداوت اور بغض اور دشمنی پیدا کر دی۔ بہرحال پانچویں چیز میں عرض کر رہا تھا، جہیز۔ اس من میں چونکہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہمارے ہاں لوگوں نے پیدا کر دیا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جہیز کا ذکر کر دیا۔ اسلام میں قطعاً کسی جہیز کا کوئی تصور نہیں، جو میں کہہ چکا ہوں فلسفہ یہ ہے، لڑکی والے پر کوئی ایک پیسے کا بوجھ نہیں آنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ کے جہیز کا معاملہ کیا تھا کہ ان کی شادی اس اعتبار سے یونیک تھی کہ لڑکی کے والد حضور اور لڑکے کے ولی حضور، حضرت علی کا اور کون تھا وہاں؟ اب حضور نے پوچھا، علی تمہارے پاس کچھ ہے مہر دینے کو؟ مہر تو دینا ہوگا نا، مہر تو لازم ہے۔ انہوں نے صاف ہاتھ چھاڑ دیا اپنے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، تو فقراء صحابہ میں سے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ابھی، ان کے پاس تو گھر بھی نہیں تھا، حجرہ بھی ایک انصاری صحابی نے انہیں دیا ہے کہ یہاں آپ اپنی بیوی کو رخصت کرا کے دیں، کہ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ فرمایا تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی کہ جی ہاں زرہ تو ہے۔ انہوں نے کھانا سے میں سمجھا کہ زرہ تو ایک ہتھیار ہے، جہاد کے لیے ہے، وہ کوئی دولت تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھو، قرض لے کے آؤ، لیکن میں تو دینا۔ وہ گئے اپنی زرہ لے کر بازار میں، آواز لگائی، حضرت عثمان نے خرید لیا 30 دینار یا درہم جو بھی ہے اس میں رقم کا میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، اور بعد میں پھر واپس کر دی۔ اس وقت اگر ویسے ہی دیتے 30 دینار یا 30 درہم تو حضرت علی کی جو غیرت ہے، خودی ہے، اس پر بوجھ پڑتا کہ اس نے مجھے خیرات دی، اس وقت تو خرید لی تاکہ کوئی بولے نہ، میں نے زرہ بیچی ہے بیچ لی، بعد میں واپس کر دی ہدیہ کر دی، آپ کی زرہ واپس کر۔ وہ لا کے حضور کے سامنے پیسے رکھ دیے گئے۔ حضور نے کچھ تو گھر کے اندر بھجوائے کہ فاطمہ کے لیے وہ خوشبو کو تیاری ہوئی، اچھے کپڑے کو بنائے، اور باقی سے وہ سامان بنا دیا۔ ایک گدا جس میں کھجور کی چھال بنی ہوئی تھی، 2 تکیے کھجور کی چھال کے، ایک مشکیزہ پانی لانے کے لیے کنویں سے، ایک چکی جو یا گندم جو بھی ہوگی تھی اس لیے، 1-2 بالوئی سے برتن، بس یہ ہے جہیز۔ اور یہ حضرت علی نے جو مہر کی رقم پیش کی تھی اس میں سے حضور نے بنا کر دیا۔ وہ رقم جو ہے حضرت فاطمہ کا حق تھا نا، مہر تو لڑکی کا حق ہے، اسی کے گھر کا سامان بنا۔ اپنے پاس سے حضور نے 1 پیسے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے لیے یہ بھی دلیل نوٹ کر لیجئے کہ حضور کی اور بھی تو بیٹیوں کی شادی ہوئی کہ نہیں؟ حضرت عثمان کے گھر میں 2 بیٹیاں گئی ہیں حضور کی۔ پہلی بیٹی تو خیر مکے میں گئی تھی، ابھی شاید وحی کا آغاز بھی نہ ہوا ہو، میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے کہ حضور کی نبوت کے ظہور سے پہلے شادی ہوئی ہو سکتا ہے ممکن ہے، لیکن ایک شادی تو مدینے میں ہوئی ہے، اور حضرت عثمان کا گھر بھرا ہوا، ہر شے کا سامان موجود ہے، سامان جگہ موجود ہے، کسی جہیز کا کوئی تذکرہ ملتا ہے؟ تو یہ جہیز نہیں تھا، یہ خالص ہندوانہ تصور ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہندوؤں میں لڑکی جو ہے، بیٹی جو ہے، وہ وارث نہیں ہے، اسے وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا، لہذا جب اسے گھر سے رخصت کر رہے ہیں تو دان دہیج، یعنی یہ ایک خیرات ہے جو دے رہے ہیں، لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے۔ بلکہ راجپوتوں وغیرہ میں تو ہندوؤں کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، لڑکا بھی صرف بڑا لڑکا وارث ہوتا تھا تاکہ زمین کے ٹکڑے رہیں، 10 مربع ہیں تو 10 مربع ہی جائیں گے، چھوٹے بھائی بھی اس کے کمی کاری ہوتے تھے، بس ان کا کوئی حق نہیں۔ یہ اس اپنی فیوڈلزم کو برقرار رکھنے کے لیے، ورنہ 10-12 بچے ہو گئے، تقسیم ہو گیا تو فیوڈلزم تو ختم ہوا پھر۔ ہندوؤں کے یہاں تو یہاں تھا کہ لڑکی کا تو اس کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی حق ہو، تو اسلام نے حق دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا حق ہے، باپ فوت ہوگا اس کی وراثت میں سے حصہ سے ملے گا، مما قل منہ او کثر، چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو،
فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ لازم ہے. ماں فوت ہوگی، ماں کیا کہ کوئی ہے وراثت ہے، اس میں سے بیٹوں کو بھی بیٹی کو بھی حصہ ملے گا. لہذا یہ ہندوانہ تصور جو جہیز کا ہے، ویسے تو یہ کہ سرکاری سطح پر تو اگر اس کی کوئی مہم چلے اور محنت ہو اور جدوجہد ہو تو اس کی جڑ کاٹی جا سکتی ہے. لیکن بہرحال ہم نے جو عہد لیا تھا اور اس پر کہ ہم نے پابندی کرائی ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم اس کی نمائش نہ ہو، دکھایا نہ جائے، تاکہ یہ کہ وہ کچھ محرومی کا تصور جو ہے لوگوں کے اندر پیدا نہ ہونے پائے. چھٹی بات جو ہم نے کی وہ کیا تھی کہ یہ جو نکاح کی محفل ہوتی ہے اس میں خطبہ ہوتا ہے. یہ خطبہ کس لیے ہوتا ہے؟ رسم پوری کرنے کے لیے. وہ منتر جنتر ہے. یہ خطبے کا مقصد ہوتا ہے تلقین، نصیحت، وعظ، تعلیم. اس کو نوٹ کیجیے. اس زمانے میں نہ کالج، نہ اسکول، نہ مدرسے، نہ اخبار، نہ کتابیں، نہ رسالے، نہ آڈیو، نہ ویڈیو، نہ ٹی وی، نہ کچھ، نہ ریڈیو. تعلیم کا ایک ہی طریقہ تھا. جہاں بھی مسلمان جمع ہوتے تھے کسی خوشی کی تقریب یا غمی کی تقریب میں، وہاں حضور خطبہ دیتے تھے. ایک خطبہ جمعہ تو تھا ریگولر، خطبہ عیدین ریگولر. باقی جہاں مسلمان جمع ہو گئے ہیں خوشی کی تقریب میں یا کسی غمی کی تقریب میں، وہاں خطبہ دیں. یہ خطبے کا مقصد تعلیم، تلقین، وعظ، نصیحت. اب ساری بات ہے کہ یہ تعلیم اور تلقین اور نصیحت تو اس وقت کارگر ہو جب کہ وہ ہماری سمجھ میں آئے، ورنہ تو رسم رہ گئی رسم ازا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین رضاری نہ رہی، تو رسم ہے. لیکن اس رسم کی جو کوتاہی ہے اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ خطبہ جمعہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ عربی میں ہوتا ہے. زبان یار من عربی ومن عربی نمیدان، ہمیں کیا پتا کیا پڑھا جا رہا ہے. لیکن اس کی تلافی کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی وعظ، کوئی نصیحت، کوئی تقریر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ جو مقصد اصل خطبے کا تھا وہ خطبے سے حاصل نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم یہ ہے کہ اس کی تلافی کسی درجے میں ہو جائے. ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ. جو چیز بتمام و کمال حاصل نہ کی جائے بالکل چھوڑ بھی نہ دیا، کسی نہ کسی درجے میں اس کا کام باقی رکھنا چاہیے. لہٰذا ہم نے چھٹی چیز جو ہے وہ یہ کی کہ خطبہ نکاح کا ترجمہ اور مفہوم تھوڑا سا بیان کیا جائے. اور خطبہ آپ کو معلوم ہے خطیب کھڑے ہو کر دیتا ہے. یہ بیٹھ کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بس ایسا پڑھ رہے ہیں جیسے کہ دولہا کو سنانا مقصود ہے اور دولہا کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ تو رسم ہے جو ہو رہی. تو خطبے کے اندر ہم نے یہ چیز شامل کی. خطبہ پڑھا جائے وہی مسنون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے اندر جو آیات ہیں، احادیث ہیں، ان کا ترجمہ کو وضاحت کر دی جائے. تو اب میں اس وقت وہ کام کر رہا ہوں اس نکاح کے لیے جو آج اس وقت یہاں ہونا ہے. کہ خطبہ مسنونہ جو نکاح کا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد او كما قال صلى الله عليه وسلم. میں اس کی وضاحت کیا کرتا ہوں. آج اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، صرف ترجمہ کروں گا اس وقت. اس خطبے کے 3 حصے ہیں. 2 حصے مسنون ہیں، تیسرے کا اضافہ علماء نے کیا. پہلا مسنون حصہ وہ ہے جو حضور ہر خطبے میں پڑھتے تھے. خطبہ جمعہ، خطبہ عید، کہیں لشکر بھیج رہے ہیں تو خطبہ دے رہے ہیں تو اس میں بھی. اور وہ در حقیقت ہمارے ایمان اور اسلام کا خلاصہ ہے کہ گویا کہ تجدید ایمان اور تجدید اسلام ہم کر رہے ہیں جبکہ وہ خطبہ محفل میں پڑھا گیا. ترجمہ کیا ہے
کل حمد کل ثنا اللہ کے لیے، ہم بھی اسی کی ثنا اور حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اسی پر ہمارا یقین ہے، اسی پر ہمارا توکل ہے، اسی کی پناہ ہم طلب کرتے ہیں اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ جس کو وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل کرے۔ اور جس کی گمراہی پر اس کی مہر لگ جائے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور ہم سب گواہ ہیں اس بات کے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اور ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ ہے ایمان و اسلام کا خلاصہ۔ محفل میں پڑھا گیا سب کی طرف سے ایمان کی تازگی، تجدید، ایمان کی، ہم نے گویا کہ اسلام کی تجدید کری۔ اس کے بعد 4 آیتیں حضور نے چنی ہے، ایک سورہ آل عمران سے، ایک سورہ نساء سے، 2 سورہ احزاب سے۔ انتخاب ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بنیاد یہ معلوم ہوتی ہے کہ تقویٰ کی تلقین، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تمہیں پیش ہونا ہے اس کے سامنے، اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، بدلہ مل کر رہے گا۔ اس کی تلقین، اس کی تلقین، تقویٰ ہی ہے در حقیقت کی جو ہمیں درست رکھ سکتا ہے ہمارے اعمال کو۔ اگر یہ احساس ہے تو پھونک پھونک کر قدم رکھیں گے کہ کہیں کوئی غلط کاموں سے نہ ہو جائے۔ اور تقویٰ ہی کی بنیاد پر خاندان کی تعمیر ہو۔ نکاح میں اس لیے یہ آیتیں لی، جیسے سورہ توبہ میں فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، وہ مسجد قباء جس کی پہلے دن سے تعمیر اور تاسیس تقویٰ پر ہوئی، اسی طرح جس نکاح کی تاسیس اور تعمیر تقویٰ پر ہوئی۔ اب میں ترجمے صرف کر سکتا ہوں اس وقت، ورنہ یہ تو ایک ایک آیت جو ہے 1 گھنٹے کا بیان چاہتی ہے۔ اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں، کوئی لمحہ نافرمانی میں نہ گزرے، مبادا اسی لمحے موت کا ظالم پنجہ آ کر تمہیں دبوچ لے۔ دوسری آیت، اے لوگو اپنے اس رب کا تقویٰ اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، آدم اور حوا، اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا۔ دیکھیے کس قدر مناسبت ہے، آج پھر آدم کا ایک بیٹا، حوا کی ایک بیٹی، اسی رشتے میں منسلک ہو رہے ہیں، ان سے بھی آگے نسل چلے گی۔ آج جو 6 بلین ہیومن بینگز ہیں، مین اینڈ ویمن، وہ کون ہیں؟ سب آدم اور حوا کی اولاد ہے کہ نہیں؟ لیکن دوبارہ فرمایا واتقوا اللہ، دیکھو دوبارہ سن لو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، الذی تساءلون بہ، جس کا کہ تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو۔ فقیر بھی مانگتا ہے تو اللہ کے نام دے، کہیں جھگڑے نہ چک رہے ہو کسی طریقے سے، آخر میں واسطہ تھا اللہ کا واسطہ، بھائی اللہ کا نام مانو، ٹھیک کرو معاملے، جس کا واسطہ دینا ہے اس کے حکم پر عمل بھی تو کرو۔ والارحام، رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو، قطع رحمی نہ ہو، صلہ رحمی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ 2 آیتیں سورہ احزاب میں، اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور زبان سے وہی بات نکالو جو درست اور سیدھی، یہ بھی زبان کا تقویٰ ہو گیا۔ پہلے بولو، پہلے بولو پھر بولو، ایک ایک حرف کی جواب دہی کرنی ہوگی اللہ کے ہاں، تم نے یہ بات کہہ دی تھی، ڈیڈ یو ہیو دی رائٹ ٹو سے اٹ، حق کا تمہارا، لہذا زبان کو پکڑو۔ اور اگر دل میں تقویٰ اور زبان کنٹرول میں آ گئی تو یہ تمہارے سارے اعمال اللہ درست کر دے گا، اور پھر بھی اگر کوئی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی تو اللہ معاف فرما دے گا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ حضور کا خطبہ تو یہاں ختم ہو گیا۔ اب حدیثیں عام طور پر 2 پڑھی جاتی ہیں، میں نے 3 کر دی۔ پہلی حدیث النکاح من سنتی، شادی کی ترغیب ہے، تجرد کے خلاف۔ یہ جو بعض مذاہب میں ہے کہ شادی نہ کرنا جو ہے یہ گویا کہ اعلیٰ روحانی زندگی ہے، نہ ہی لا رحمانیت فی الاسلام، فطرت کے تقاضوں کے خلاف نہ چلو، جائز راستے سے اپنی فطرت کے تقاضے کو پورا کرو۔ النکاح من سنتی۔ دوسری حدیث ہے من رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میری سنت پسند نہیں ہے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، تو نہ سمجھے اپنے آپ کو کہ میں امتی ہوں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ سنت پوری زندگی میں حضور کے طرز عمل کی پیروی کا نام ہے۔ سنتیں چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں۔ چھوٹیوں میں سب سے بڑی ہے، نوٹ کر لیجیے میرے الفاظ، داڑھی کی سنت ہے، چھوٹی سنت ہے، ان میں سب سے بڑی ہے
یہ بھی سنت ہے کہ مسجد میں داخل ہو تو داہنا پاؤں آگے آئے، بایاں نہ آئے، بعد میں بایاں آئے، یہ بھی سنت ہے۔ چھوٹی سنتوں میں سب سے بڑی داڑھی کی سنت ہے۔ البتہ بڑی سنت کیا ہے؟ حضور نے وحی کے آغاز کے بعد سے لے کر اس حیات دنیاوی کے آخری سانس تک دو کام کیے: اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد اور قتال۔ یہ ہے بڑی سنت، سب سے بڑی سنت، سب سے بڑی سنت، سب سے بڑی سنت۔ جیسے آج کل آپ کہتے ہیں میکرو اکنامکس اور مائکرو اکنامکس، تو میکرو سننا تو یہ ہے دین کی دعوت و تبلیغ اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد و قتال۔ تیسری حدیث میں اس پر عمل ہو ہی رہا ہے: اعلنوا هذا النکاح واجعلوه فی المساجد، نکاح کا اعلان عام کیا کرو، مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ اب میں چاہتا ہوں کہ بس نکاح کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ ایک لڑکے اور ایک لڑکی کے مابین ایک معاہدہ ہے۔ عیسائیوں میں آپ کو معلوم ہے لڑکا لڑکی دونوں سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پردہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پردہ ہے، تو چاہے آپ نے لڑکی کے گھر جا کر نکاح کیا، لڑکی محفل میں تو نہیں ہوتی۔ لہذا لڑکی کا ایک وکیل ہوتا ہے جو اجازت لے کر آتا ہے، اور دو گواہ اس کے ہوتے ہیں کہ اس نے اجازت حاصل کر لی ہے واقعتاً۔ گویا کہ لڑکا اصالتاً حاضر ہے، یہ عدالت ہے، اس وقت عدالت کے سامنے یہ معاہدہ ہو رہا ہے، تو لڑکا اصالتاً موجود، لڑکی وکالتاً موجود ہے اس وقت پوٹینشلی اپنے وکیل کے ذریعے سے۔ وکیل جو ہے اجازت دیتا ہے نکاح خواہ کو، یا تو وہ خود ہی نکاح پڑھا دے، ٹھیک ہے، ورنہ وہ اجازت دیتا ہے کسی کو، جو اتھارٹی اس کے پاس ہے، جو لے کر آیا اجازت، وہ کہتا ہے کسی کو، اور وہ تجویز کرتا ہے، پیشکش کرتا ہے، لڑکا قبول کر دیتا ہے، اللہ اللہ خیر سمجھ۔ عزیز محمد عمران، اب آپ کھڑے ہو جائیں اینڈ فیس دی آڈینس، ادھر آ جائیں۔ عزیزہ محمد عمران اکرام ول محمد اکرام، میں عزیزہ آمنہ یونس بنت محمد یونس کو ان کے وکیل اور چچا محمد مبشر کی اجازت سے آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ مہر 20,000 روپے مالیت کے طلائی زیورات کی شکل میں کل کا کل اسی وقت ادا ہو جائے گا۔ آپ نے قبول کیا؟ قبول کیا الحمدللہ۔ دوبارہ سن لیجئے: محمد عمران اکرام ول محمد اکرام، سپر ٹاؤن والٹن روڈ، لاہور کینٹ۔ میں نے عزیزہ آمنہ یونس بنت محمد یونس کو ان کے چچا اور وکیل محمد مبشر کی اجازت سے آپ کے نکاح میں دیا۔ مہر 20,000 روپے مالیت کے طلائی زیورات کی شکل میں کل کا کل اسی وقت ادا ہو جائے گا۔ آپ نے قبول کیا؟ قبول کیا الحمدللہ۔ بیٹھیے، اب دعا مانگ لیجیے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کل حمد، کل سپاس، کل ثنا، کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ پروردگار جو ہدایت تُو نے عطا فرمائی ہے اس پر استقامت عطا فرما، اب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دے۔ اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك محمد وبارك وسلم وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين۔ اللهم بارک فی هذا النکاح، اللهم بارک فی هذا النکاح، اللهم بارک فی هذا النکاح۔ اے اللہ اس نکاح میں برکتیں، سعادتیں، دین اور دنیا کی عطا فرما۔ اللهم الف بین قلوبہما، اللهم حبب بینہما۔ اے اللہ اس نکاح کے جانبین کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور الفت پیدا کر دے۔ اللهم وافق بینہما، اے اللہ ان کے مزاجوں میں موافقت پیدا کر دے۔ اللهم اجعلہما مسلمین لک ومن ذریتہما امۃ مسلمۃ لک۔ پروردگار ان دونوں کو بھی اپنا فرما بردار بندہ اور بندی بنائے رکھ، اور ان کی اولاد میں سے بھی فرما بردار بندے اور بندیاں اٹھائی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اصل میں ایک جذبہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ اگر کسی نے خیر کیا ہو، بھلائی کی ہو، احسان کیا ہو، کسی تکلیف سے اس کو بچایا ہو، چھٹکارا دلایا ہو، تو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کے قلب کی گہرائی سے۔ اب اسے ہم جذبہ تشکر کہیں گے، جذبہ امتنان کہیں گے۔ یہ قلب کی گہرائی سے ابھرتا ہے اور پھر زبان پر بھی آتا ہے۔ آپ کا شکریہ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ شکر جو ہے در حقیقت یہ فطرت کی صحت کی علامت ہے۔
اگر فطرت صحیح ہے تو شکر لازمن ہوگا، اور اگر شکر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ فطرت مسخ ہو چکی۔ آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی اور آپ کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا نہیں ہوا۔ یہ تو حیوانات تک کے اندر، آپ کسی پیاسے جانور کے سامنے پانی رکھیے، کوئی بکری ہو، کوئی اور ہو، کوئی گائے ہو، پیاسا ہو، بندھا ہوا ہے، وہ تو ادھر ادھر دوڑ کر اپنی پیاس پوری نہیں کر سکتا، بالٹی میں پانی رکھ دیجیے، وہ پی کر پھر وہ آنکھیں اٹھا کر آپ کو دیکھے گا، وہ جانور تو اس کی آنکھوں کے اندر سے آپ کو جذبہ تشکر چھلکتا ہوا نظر آئے۔ اسی معنی میں عجیب بات یہ ہے، عین کہتے ہیں آنکھ کو، اور عین کہتے ہیں چشمے کو بھی۔ عرب کہتے تھے عین الشکرا، وہ چشمہ جس میں سے پانی خود بخود ابل رہا ہو، نکل رہا ہو نیچے سے، زمین سے ابلتا ہو، عین الشکرا۔ اور دابۃ الشکور کہتے تھے ایسے حیوان کو، آپ کے ہاں کو گائے ہے، بھینس ہے، بندھی ہوئی ہے، آپ اس کی ٹہل سیوا کر رہے ہیں، اچھی خوراک دے رہے ہیں، غذا دے رہے ہیں، نہلاتے بھی ہیں گائے بھینس کو، تو پھر اس کا ظہور اس کے بدن پر ہونا چاہیے، اس پہ فربہی آنی چاہیے، تو اس کو کہیں گے دابۃ الشکور۔ یہ شکر گزار جانور ہے کہ اس کے ساتھ جو بھلائی ہو رہی ہے، جو خیر ہو رہا ہے، اس کے نتائج اس پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو یہ فطرت کی در حقیقت صحت کی علامت ہے۔ پرانی کہانی آپ نے بھی بچپن میں پڑھی ہوگی کہ ایک غلام کہیں بھاگا ہوا تھا اور اسے راستے میں ایک جگہ اس نے دیکھا ایک شیر پڑا ہوا کراہ رہا ہے، اور اس کو شدید تکلیف سے اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھا ہوا تھا، ظاہر بات ہے شیر نہیں نکال سکتا تھا اس کو، اس غلام نے اس کا کانٹا نکال دیا، اس شیر نے صرف اسے سونگھا اور چلا گیا۔ اس کے بعد وہ غلام پکڑا گیا، اور جیسے کہ ہوتا تھا رومن اور گریک دور میں کہ بھاگا ہوا غلام جب پکڑا جاتا تھا تو پھر شیروں سے پھڑواتے تھے اس کو، ان کے جو بڑے وہ ہوتے تھے، یہ اسٹیڈیمز بنے ہوئے ہوتے تھے، اس میں آ کر جو ہے اس غلام کو چھوڑ دیا، اور پھر بھوکا شیر جو ہے وہ پنجرے میں سے نکالا تاکہ وہ اس کو بھمبوڑے اور ختم کرے۔ تو اس نوجوان کو، اس غلام کو بھی پھینکا گیا۔ اس کے بعد جو شیر کا پنجرا کھولا تو شیر آیا، اس نے سونگا اور اس کو چھوڑ کر علیحدہ بیٹھ گیا۔ لوگ حیران ہوئے، معلوم ہے یہ وہی شیر تھا کہ جس کے پاؤں سے کانٹا نکالا تھا اس غلام نے، جبکہ وہ بھاگا پھر رہا تھا، چھپتا پھر رہا تھا جنگلوں میں۔ بہرحال یہ شے سمجھ لیجئے کہ شکر جو ہے در حقیقت یہ فطرت کی صحت کی علامت ہے۔ یہاں تک فرمایا حضور نے من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ۔ یہ شکر ایسی شے ہے جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہے، وہ کبھی اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ فطرت مسخ ہو چکی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی اور آپ کے اندر سے وہ جذبہ تشکر ابھرا ہی نہیں، معلوم ہے فطرت کے سوتے خشک ہو چکے ہیں۔ وہ کنواں جس کے اندر لانے والے پانی کے سوتے خشک ہو چکے ہیں، پانی کہاں رہے گا اس میں، تو خالی کنواں ہے۔ تمہاری بھی فطرت جو ہے خالی ہو چکی ہے، اور تمہارے اندر وہ جو جذبہ تشکر موجود نہیں ہے، تو گویا کہ فطرت کے سوتے خشک ہو چکے۔ اب اصل بات کیا ہے اس فطرت کے بعد؟ اصل منعم کو پہچاننا۔ اب دیکھیے اس کو بھی ذرا غور سے سنیے میری بات کو۔ بچپن میں ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے حفاظت کرنے والے، میری ضروریات پوری کرنے والے، میری تکلیف پر تڑپ اٹھنے والے میرے والدین ہیں۔ اس سے آگے کا اسے بھی پتہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے، لہذا جذبہ شکر جو ہے وہ والدین کی ذات کے ساتھ مرتکز ہو جاتا ہے۔ اس سے ذرا آگے بڑھا، معلوم نہیں میرا کنبہ ہے، میرے چچا ہیں، میرے ماموں ہیں، میرے فلاں ہیں، میرے کنبے قبیلے کے لوگ ہیں، میری قوم ہے، میرا وطن ہے، یہ سب در حقیقت میرے محافظ بھی ہیں، میرے مددگار بھی ہیں، اور میری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ یہ جذبہ تشکر اب پھیل رہا ہے والدین سے، اپنے خاندان، قبیلے، قوم۔ اس کے بعد محسوس ہوتا ہے یہ سائنس کی انتہا ہے کہ یہ سارے عناصر فطرت مجھے پال رہے ہیں۔ سورج کی حرارت نہ ہو تو فصلیں کیسے پکے، سورج کی حرارت نہ ہو تو یہ ہوا، یہ بادل کیسے اٹھے، تو اب سمندروں سے بخارات، ہوائیں نہ چلے تو یہ کیسے جو ہے بادل یہاں تک آئیں اور بارش برسے اور پھر میرے لیے گندم جو ہے وہ پیدا ہو۔ یہ تو کائنات پوری مجھے پال رہی ہے، اور اس میں سب سے بڑی شے جو ہے، یہ سائنس کا یوں سمجھ لیجیے کمال ہے، سب سے بڑی شے سورج ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی کہنا ہے کہ زمین سورج ہی سے ٹوٹا ہوا ایک ٹکڑا ہے، اسی سے سپلنٹر ایک علیحدہ ہوا اور اس کے گرد گھومنا شروع کر دیا، واللہ عالم، یہ علیحدہ بحث ہے، یہ کاسمولوجی کی بحث ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہم جانتے ہیں یہ شکر کا جذبہ پھر آ کر مرتکز ہوتا ہے
یہ تمام مظاہر فطرت میں۔ اب اس کے بعد صرف ایک چھلانگ لگانے کی ضرورت ہے، وہ چھلانگ جو حضرت ابراہیم نے لگائی تھی۔ سورہ انعام میں ذکر ہے، انہوں نے ایک تارے کو دیکھا تو کہا اچھا شاید یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو نہیں میں تو غروب ہونے والے کو تو رب نہیں مان سکتا۔ پھر چاند کو دیکھا، وہ بڑا روشن تھا، بہت بڑا تھا، اچھا یہ رب ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا، کہا نہیں اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی۔ پھر دیکھا سورج کو، ھذا اکبر ھذا ربی ھذا اکبر، فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو چھلانگ لگائی انہوں نے کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اب اپنا رخ کر لیا ہے، اپنا چہرہ کر لیا ہے رخ پر اس ذات کے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، جو سورج اور چاند اور ستاروں کا پیدا کرنے والا ہے، حنیفا یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں۔ یہ ہے عقل کی آخری چھلانگ۔ سورج بھی ایک نظام میں جکڑا ہوا ہے، کسی اور نے اس کا نظام بنایا ہے، اس کی حیثیت کچھ ہے ہی نہیں۔ اس پوری کائنات کی وسعت اور پہنائی میں یہ جو خورشید منور ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک ذرے کے معنی ہے، پوری کائنات کی بلینز اینڈ بلینز آف گیلیکسیز، اور ہر گیلیکسیز میں بلینز اینڈ بلینز آف سٹارز۔ اندازہ تو کیجئے، اس کی وسعت کا کوئی تصور ممکن ہے؟ انسان کو چکر آتا ہے۔ یہ تمام جو ہے اعداد و شمار جو یہ آتے ہیں ہمارے سامنے ایسٹرونومی میں، چکر آتا ہے۔ سورج کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں ایک ہستی ہے کہ جس نے ان سب کو جکڑا ہوا ہے، جس کے نظام میں، جس کے قانون کے اندر یہ جکڑے ہوئے ہیں، بحسبان، یہ ایک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، اور حساب کسی نے معین کیا۔ یہ ہے در حقیقت عقل کا کام، یعنی فطرت کی سلامتی، جذبہ تشکر، شکر کس کا؟ سب سے بڑی بات اللہ کا شکر۔ ایک بات اور نوٹ کر دیجئے، یہی جذبہ تشکر ہے جو پھر عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ دیکھیے شکر، آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی، آپ کی فطرت کا تقاضا نمبر ایک یہ کہ اس کا شکریہ ادا کریں، نمبر دو یہ کہ آپ بھی کوشش کریں کہ کوئی میں بھی اس کی خدمت کروں، کو میں اس کو بدلہ دوں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ سوائے بھلائی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن فرض کیجئے کہ وہ ہستی اتنی بلند و بالا ہو، والدین کی آپ کچھ نہ کچھ خدمت کر کے کچھ کسی درجے میں، جو انہوں نے بچپن میں پالا پوسا تھا، کسی درجے میں آپ اس کا جواب، اس کا بدلہ دے سکتے ہیں۔ بڑھاپے میں یہ ہے کہ انہیں فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں اف تک نہ کہا جائے، انہیں جھڑکا نہ جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ ہاں ناحق بات میں ان کی بات نہیں ماننی، شرک پہ مجبور کریں تو ان کو نہیں ماننا، ان کے حکم کو، لیکن باقی یہ اور چیزوں کے اندر ماننا۔ تو یہ سارا معاملہ یہ کسی نہ کسی درجے میں آپ نے اسے بدلہ دے دیا، اور جو بھی ہے، لیکن جہاں کہیں ایسی ہستی کا شکر ہے کہ جسے آپ کو بدلہ دے نہیں سکتے، سورج کو کیا بدلہ دیں گے؟ وہاں یہی جذبہ تشکر جو ہے جذبہ عبادت میں ڈھل جاتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے سورج کے سامنے، دنڈوت کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ کیوں ہے؟ یہ وہی جذبہ تشکر ہے کہ اس سورج ہی سے ہمارا سارا نظام چل رہا ہے، میرا پورا وجود یہ در حقیقت اسی کے ذریعے سے اس کی ساری ضرورتیں اور سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ یہی جذبہ تشکر ہے جو جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اور جب جذبہ تشکر صحیح جگہ جا کر لگ گیا، یعنی جیسے کہ میں مثال بارہا دیتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی اونچی فصیل پر چڑھنا ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ ایک کمند ہے، تو پہلے کمند کو آپ پھینکیں گے اونچا، آپ کے بازو میں طاقت ہونی چاہیے۔ اگر بازو میں طاقت ہی نہیں ہے تو کمند کہیں قریب ہی جا کے اٹک گئی تو جہاں تک وہ اٹکی ہے وہیں تک چڑھ سکتے ہیں نا، اس سے آگے تو نہیں جا سکتے۔ تو کمند کو پہنچانا ہے پہلے اونچائی تک۔ اب دیکھیے اس کو اقبال نے کہا ہے، یزداں بکمنداور اے ہمت مردانہ، تمہاری کمند یزداں کے ساتھ جا کر جڑے، اللہ کو پہچانو۔ تمہاری عقل کا جو ہے در حقیقت امتحان یہ ہے کہ اصل منعم حقیقی، اصل محسن حقیقی، اس کے انعامات، اس کے احسانات، اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری ضرورت کی چیزیں پیدا کی،
ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو کبھی احسان نہیں کر سکتے، کبھی ان کی گنتی نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے تمہارا جذبہ شکر جو ہے وہ ڈھل جانا چاہیے جذبہ عبادت میں۔ اور یہاں اس رکوع کے اعتبار سے اس کے جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ اب آ رہا ہے، وَإِذْ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ان اشکر للہ، گویا کہ حکمت کا تقاضا یہ کہ شکر کا جذبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے۔ اللہ کا کوئی کام نہیں بنتا اس سے، اللہ کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی، وہ ضرورت سے مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، احتیاج ہے ہی نہیں، وہ محتاج نہیں ہے، وہ تو غنی ہے۔ تو اس لیے فرمایا من یشکر فانما یشکر لنفسہ، لنفسہ سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ کے اندر جذبہ شکر ہے اور وہ جذبہ تشکر جا کر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ منسلک اور ملحق بھی ہو گیا ہے، اب آپ کی شخصیت کا ترفع ہوگا، شخصیت ابھرے گی، شخصیت اپچے گی، شخصیت کی ترقی ہوگی، شخصیت میں ترفع پیدا ہوگا، بلندی آئے گی، تعمیر سیرت جسے کہتے ہیں، جسے اقبال تعبیر خودی کہتا ہے۔ صحیح معنی میں واقعتاً آپ ایک ایسے انسان بن سکیں گے کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین حساب پر پیدا کیا۔ وہ انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی فطرت سلیم ہو اور عقل سلیم۔ فطرت سلیمہ جذبہ تشکر موجود ہو، عقل سلیم اصل محسن کو پہچان لے، اصل منعم کو پہچان لے، اور یہ منسلک ہو جائے کہ جذبہ تشکر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، تو اس کا بھلا تمہیں کو پہنچے گا، تمہاری شخصیت کی تعمیر ہوگی، تمہاری خودی جو ہے وہ پختہ ہوگی، مضبوط ہوگی، تمہاری اپنی سیرت و کردار جو ہے اس کی نشو و نما ہوگی۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ، اور جو کفر کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تو غنی ہے اور حمید۔ أشهد أن